بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید نجم الدین آغا صاحب، محترم قدرانی صاحب، معزز اراکین بلوچستان ہائی کورٹ بار، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں پر بات کر سکیں. ہمارے کوئٹہ آنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہاں کے حالات کو دیکھ سکیں، آپ سے مل سکیں، اور کم از کم آپ کو یہ احساس ہو کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں لوگ آج پریشان ہیں بلوچستان کے حالات کے حوالے سے. اس میں ہم سب سے ملے، ہم نے پولیٹیکل جماعتوں سے بھی ملے، سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی، اسٹوڈنٹ سے بھی، ڈفرینٹ کمیونٹی سے بھی، اور بات سب کی وہی ہے جو آج پورے پاکستان کی بات ہے. شاید بلوچستان میں اس کی نوعیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے. سامنے ہوٹل میں ہم ہیں، وہاں سے ہم آرمڈ گاڑی میں یہاں پر آئے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑی دلیل بلوچستان کے حالات کی کوئی نہیں ہے کہ اب شہر کے اندر بھی خطرہ ہے، سڑکیں بند ہیں. کسی بھی آپ ہائی کورٹ کے اندر آئیں، مسلح افراد کی ایک بڑی تعداد ہے، باہر بھی ہے، اندر بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ خرابی کیسے پیدا ہوئی؟ ہمیں بدقسمتی سے، اور یہ شاید ہماری جو پریشانی ہے اس کی یہ ایک واضح مثال ہے کہ ہم ملک کے مسائل کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. وہ مسائل کیوں ہیں، اس کے حل کیا ہیں، اس پر ذرا بات کم کی جاتی ہے. ہم نے جو ایک نئی جماعت شروع کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ملک کے مسائل کی بات کر سکیں، اس کے حل کی بات کر سکیں. جماعت کے اندر صلاحیت ہو، جماعت کے اندر انٹیگریٹی ہو، جماعت کے اندر تجربہ ہو جو ملک کے معاملات کی بات کر سکے. آج بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھا کر پہاڑ کا اس نے رخ کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جو آج غیر لاقانونیت ہے ملک کے اندر بھی، بلوچستان میں خاص طور پر، یہ کیوں ہے؟ 21ویں صدی میں اگر کوئی ٹرین اغوا ہو جاتی ہے، یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے پچھلے 100-150 سال کے اندر؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ اس کا حل ہم نے تلاش کرنا ہے. اگر ہم آج اس پہ بات بھی نہیں کریں گے تو حل کیسے تلاش کریں گے؟ یہ میڈیا موجود ہے، یقین کریں کوئی چیز کسی خبر میں نہیں آئے گی، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، کسی کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے عوام کی بات کرنی ہے. آپ آخری ڈیفینڈرز ہوتے ہیں رائٹس کے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے، فنڈامنٹل رائٹس کے. ہر رائٹ جو ہوتی ہے وہ آخر سپیریئر جوڈیشری میں آتی ہے، ہائی کورٹ میں آتی ہے، سپریم کورٹ میں آتی ہے. آج ہمارے ملک کے انصاف کے نظام کی حالت یہ ہے کہ آپ کا چیف جسٹس پاکستان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں سن سکتا. میں غلط کہہ رہا ہوں یا درست کہہ رہا ہوں؟ چیف جسٹس پاکستان کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سننے کی اس کو اجازت نہیں ہے، ہمارا آئین نہیں دیتا جو ہم نے ترمیم کی ہے. تو کون سا انصاف ملک کے اندر رہ گیا؟ ہم انصاف کے نظام کی بات کرتے ہیں، کہاں پہ ہے وہ انصاف کا نظام؟ اس پر ہم بات بھی نہیں کر سکتے. چیپٹر 1 کانسٹیٹیوشن کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پاکستان کا آئین معمولی آئین نہیں ہے. یقین کریں، میں نے بہت سے دنیا کے آئین دیکھے ہیں، اتنا مفصل آئین دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز کے اوتھ بھی اس کے اندر ہیں. میں نے خود 11 دفعہ اس آئین کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھایا ہے، آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھایا ہے. آج ہم تمام کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز اس ملک کے آئین کو ہر روز پامال کرتے ہیں.
پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ ملک چلتا رہے گا، اس ملک کے لوگ اکٹھے رہیں گے۔ ناانصافی جب ہوتی ہے وہ ملک کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آج یہی کیفیت ہے ہماری، آج کہیں انصاف نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 8، 9، 10، 28 تک، ان میں سے کون سا آرٹیکل ہے جو روز وائلیٹ نہیں ہوتا؟ کون سا آرٹیکل ہے جو ہر روز ہر تھانے میں وائلیٹ نہیں ہوتا؟ پھر انصاف رہے گا ملک میں؟ آج آپ کا نوجوان، جو بلوچستان کا نوجوان مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں ہے، پنجاب کا نوجوان بھی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، اسی مایوسی کا۔ سندھ کا نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کا نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے نوجوان بھی اسی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ بہت ساری ہوں گی، لیکن ایک بنیادی وجہ ہے کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ ہمارا ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا، آج بھی نہیں چل رہا، اس سے پہلے بھی نہیں چل رہا تھا۔ جس وقت تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے، کسی بہتری کی امید مت رکھیں۔ ہمیں اس بات پر کھڑا ہونا پڑے گا کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے۔ کسی کو آئین پسند نہیں ہے، بدل لیں اس کو۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے بدلا ہے نا؟ کیا آئین اس طرح بنتے ہیں، اس طرح بدلے جاتے ہیں؟ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بار کاؤنسلز میں، بار ایسوسی ایشن میں، پھر وہ ایک بہتر قانون بنتا ہے۔ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مائنز اینڈ منرلز ایکٹ آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کل سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا یار ایک کاپی تو مجھے دے دیں۔ انہوں نے کاپی دے دی ہے، میں اس کو پڑھوں گا، لیکن اس میں ایک بنیادی بات کہ اگر وہ قانون متصادم ہے تو غلط قانون ہے۔ ہماری جوڈیشری کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے، یا اس ملک کے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ آئین کے اندر جو حقوق صوبے کو دیے گئے ہیں اس سے متصادم ہے تو وہ آئین، وہ قانون نہیں بن سکتا۔ یہ سیدھی بات ہے۔ بلوچستان کسی پیمانے پر، کسی ماہر سے پوچھ لیں، بلوچستان کو پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے۔ جو آئین کے اندر وسائل کی تقسیم ہے، جو وسائل کے اوپر کنٹرول ہے، اس کے مطابق بلوچستان کو سب سے امیر صوبہ ہونا چاہیے، چند فیصد سے نہیں، کئی درجے سے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آج سوال یہ کرنا چاہیے، آپ کی صوبائی اسمبلی کو یہ سوالات کرنے چاہیے۔ ریکارڈنگ کا جو بھی ہوا لمبی کہانی ہے، ہو گیا، سب کا اس میں قصور ہے، قصور سب کے ہیں، جوڈیشری کا بھی ہے۔ میں نے اور ڈاکٹر مالک صاحب نے تمام ریکارڈنگ کی جو آربیٹریشن تھی، اس میں ہم صبح سے رات تک کئی ہفتے بیٹھے رہے۔ ہم سے وہاں پر وہاں پہ جو آربیٹریٹر تھے، انہوں نے ایک دن ڈاکٹر مالک صاحب اور مجھے روک لیا کہ ذرا بیٹھ جائیں، جب ختم ہوئی شام کو آربیٹریشن۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو یہ جج ہوتے ہیں آپ کے ملک میں، یہ لائرز ہوتے ہیں، قانون پڑھا ہوتا ہے انہوں نے؟ ہم نے کہا جی بالکل، کیونکہ بہت سے ممالک میں آپ لائر نہ بھی ہو تو جج بن سکتے۔ میں نے کہا جی بالکل پڑھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جو فیصلہ ہے آپ کی سپریم کورٹ کا ریکارڈنگ کے معاملے میں، اس کی آخری چند لائنیں پڑھ لیں۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دس ایگریمنٹ از ڈکلیئرڈ وائڈ ایب انیشو اینڈ ریسنڈیڈ امیڈیٹلی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو چیز وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر کر دی ہے اس کو ریسینڈ آپ نہیں کر سکتے، وہ آٹومیٹکلی ریسینڈ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کے ججوں نے پڑھا تھا کہ ان کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے اس قانون کے اوپر، اس ایگریمنٹ کے اوپر؟
یہ ساورن ایگریمنٹ ہے. اس میں آپ نے لنڈن کورٹ آف آربیٹریشن میں آپ نے یہ معاملہ دیا ہوا ہے کہ اس کی تمام ریکورس جو پولیٹیکل جو لیگل ریکورس ہے وہاں پہ ہوگا. کیسے انہوں نے فیصلہ دیا؟ بہرحال یہ ہو گیا. اب ضرورت اس بات کی ہے جیسے بھی ہوا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ ان کو کیا ملے گا ریکارڈنگ سے. کیا یہ حق بلوچستان کے عوام کا نہیں ہے کہ آج وفاق ان کو یہ بتائے کہ ایگریمنٹ ہم نے کر دیا ہے, اتنے فیصد آپ کا جو بھی ہے, لیکن اتنے $100 ملین یا اتنے ارب ڈالر ہر سال بلوچستان کو ملیں گے, تاکہ بلوچستان کے عوام کی جو پریشانی ہے, جو شک اور شبہ اس حوالے سے وہ ختم ہو. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک ایسی اسمبلی جس کا اپنا وجود مشکوک ہو, ایک ایسی حکومت جس کا اپنا وجود متنازع ہو, کیا ہم اس سے ایک بل جس پر ڈبیٹ ہوتی, مائنز اینڈ منرلز ایکٹ پر بلوچستان میں ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی, یہ ایک بڑا بنیادی بل ہے آپ کے لیے, ڈبیٹ ہوتی, بلوچستان کے عوام رائے دیتے, ہر سیاسی جماعت بات کرتی, بار ایسوسیشن بات کرتی, پھر جا کے قانون بنتا. لیکن نہیں, ہم نے پاس کر دیا. یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر بات ہمیشہ وہیں پہ جاتی ہے. آپ پاکستان کا کوئی مسئلہ لے لیں, اس کا حل, اس کی حقیقت آپ کو آئین سے انحراف میں ملے گی, اس کی حقیقت آپ کو رول آف لا کی ناکامی میں ملے گی. کوئی مسئلہ آپ لے لیں. آج کیا ہمارے صوبے انصاف کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا نوجوان آج انصاف کے, ہم نے جتنے بھی یہاں نوجوانوں سے ملے ہیں, ابھی بھی ہم ان سے ایک گروپ سے اٹھ کے آئے ہیں, وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ یہاں کوئی انصاف نہیں ہے, ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. اور یہ صرف بلوچستان کا نوجوان بات نہیں کر رہا, یہ ہر صوبے کا نوجوان یہی بات کر رہا ہے. میں مذاق میں کہتا ہوں, کبھی کبھی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک حقیقت ہے بدقسمتی سے. پنجاب میں سفارش ختم ہو گئی ہے, صرف پیسہ چلتا ہے. آج آپ وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, MNA ہو, وزیر ہو, آپ کی سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف پیسہ چلتا ہے. کیا اس صوبے سے 70 کروڑ ارب روپیہ دے کر لوگ سینیٹر نہیں بنے؟ کیا اس صوبے کا یہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں سے ایسے لوگ, اگر کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, جو کچھ بھی صوبے کے لیے, ملک کے لیے نہیں کر سکتے, وہ یہاں سے سینیٹر بنائے جائیں؟ کیا یہاں سے MNA نہیں بنے جن کے جو چند سو ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے, پیسے دے کر اسمبلی میں پہنچے؟ کیا یہ ملک چلائیں گے؟ ہم کرپٹ لوگوں کو اسمبلی میں, سینیٹ میں بھیجیں گے, پھر توقع رکھیں کہ ملک چلے گا؟ جو ملک کے قانون بناتے ہیں, جو ملک کی حکومتیں بناتے ہیں, آخر ایک قدرت کا نظام بھی ہے. آپ جو لوگوں کو پہنچا دیا, آج لوگ کہتے ہیں ملک کیوں نہیں چلتا؟ ملک اس لیے نہیں چلتا کہ جن لوگوں کو آپ نے اسمبلی میں پہنچایا ہے, وہاں بٹھایا ہے, جو اتنے امیر ہو جاتے ہیں کہ کل وہ سیاست کو خرید لیں گے, کیا یہ لوگ ملک چلائیں گے؟ یہ ملک کے معاملات حل کریں گے؟ یہ بلوچستان کے مسائل حل کریں گے؟ یہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے؟ یہ بڑی خام خیالی ہے. یہ وہ خرابی ہیں جس کے خلاف ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت سی باتیں انسان یہاں کر سکتا ہے. میں 10ویں میں پڑھتا تھا, ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کے مسائل کا سارا حل گوادر کی پورٹ کے اندر, جب یہ بندرگاہ چل پڑے گی تو پاکستان میں سب معاملات درست ہو جائیں گے. میں نے چند ہفتے پہلے ایک شخص کو کہا, یار یہ پتہ کرو گوادر میں شپ کتنے آئے ہیں, جب سے گوادر پورٹ بنی ہے یہاں کتنے شپس آئے ہیں. جو اس نے مجھے بتایا, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ غلط ہو. اس نے کہا 39 شپ آئے. یہ بندرگاہ کی حقیقت ہے. آج
ہماری حکومت میں، اس کے بعد آج جو 13 سے 18 کی حکومت تھی، آج اس کے بعد 8 سال اور گزر گئے، 7 سال اور گزر گئے، نہ ہم وہاں پر بجلی دے سکے، نہ وہاں پر ہم پانی دے سکے۔ یہ چینیوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سڑک کم از کم بنا دی، بندرگاہ سے باہر نکل جاتی ہے، ایک پورٹ وہاں ڈیولپ کر دی، ایک ایئرپورٹ بنا دی ہے۔ یہ ہمارا ایسے کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جو ہماری ذمہ داری تھی پانی کی، بجلی کی، ہم نے پوری نہیں کی۔ 700 ابھی ذکر کیا، 700 کلومیٹر کا ساحل ہے، خوبصورت ترین ساحل ہے، وہاں پر کیوں کچھ نہیں بن سکتا؟ کیا وہاں ہوٹل نہیں بن سکتے؟ دوسری طرف سینکڑوں ہوٹل بنے ہوئے، دبئی میں، عمان میں، شارجہ، فجیرہ بھرا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا ترقی اس کے بغیر ہم کر لیں گے؟ کیا ہماری ترقی یہ ہے؟ 3 ارب لیٹر ڈیزل ہر سال بلوچستان سے گزر کر پاکستان میں جاتا ہے، اسمگل ہوتا ہے۔ 3 ارب نہیں ہوگا تو 2 ارب ہوگا، 1 ارب ہوگا، 3 ارب کے نمبرز ہیں۔ اس کے اوپر صرف جو پی ڈی ایل ہے آج 78 روپے ہے فی لیٹر، یہ 225 ارب روپیہ بنتا ہے، جو پاکستان حکومت کا ہے، جو وہ کلیکٹ نہیں کر سکتی اس اسمگلنگ کی وجہ سے۔ یہ 225 ارب یہ ہے، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، جو 2 نمبر ڈیزل آتا ہے اس کے جو اثرات ہیں، ان کو اگر آپ پیسے میں تبدیل کریں یہ 500 ارب سے زیادہ بن جائے گا۔ ایل پی جی کی اسمگلنگ اس کے علاوہ ہے، دیگر معاملات کی اسمگلنگ اس کے علاوہ ہے، جو کم از کم میری نالج ہے، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں، بلوچستان کو ریکوڈیک سے اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ جو آج یہاں سے گزر کر یہ سب جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کا جو پاکستان کی حکومت کو نقصان ہے، وہ جو حصہ بلوچستان کا ریکوڈیک میں اس سے زیادہ ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر ہمیں بات کرنی پڑے گی، ان معاملات کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ کام اسمبلیوں کا ہوتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ بار میں آ کے بات کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یا ان کی صلاحیت نہیں ہے، یا ان کی سوچ نہیں ہے، یا ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ معاملات تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر بات کا مسئلہ آپ کے آئین پہ آ جائے گا۔ آئین کے مطابق ملک چلے گا تو یہ آگے بڑھے گا۔ مائنز اینڈ منرلز یہ بلوچستان کا اثاثہ ہے، اس کی حقیقت جاننا بلوچستان کے عوام کی اسمبلی کا، اس کے سیاستدانوں کا، اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اس کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ 1.5 کروڑ کا صوبہ ہے، اس کے اندر چھوٹی رقم بھی آ جائے، ملک کے معاملات میں 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر چھوٹی رقم ہوتی ہے، یہ پیسہ بھی آ جائے، یہ ملک، یہ صوبہ سب سے خوشحال صوبہ بن جائے گا اگر صحیح طرح پیسے خرچ ہو۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وفاق کے بغیر صوبہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے گا، لیکن کیا وفاق مالک بن جائے گا اس اثاثے کا؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہ دنیا میں جس طرح کانٹریکٹ ہوتے ہیں، وہ ساورن گارنٹی مانگتے ہیں، ساورن گارنٹی صرف وفاق دے سکتا ہے، صوبہ نہیں دے پائے گا، اس کی گارنٹی ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مالک بن جائے اس اثاثے کا۔ آپ جو لیزز بلوچستان میں دی گئی ہیں، پبلک نالج کیوں نہیں ہے؟ یہ کس کے نام پہ لیز ہے؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا، پچھلے 50 سال 70 سال میں دیکھ لیں، جو لیزز بلوچستان میں دی گئی ہیں کون لوگ ہیں، کس بنیاد پر دی گئی ہیں، کیا انہوں نے ڈیولپ کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر یہ اثاثے اربوں سال سے یہاں پڑے ہیں، زمین کے اندر ہیں، وہیں پہ رہیں گے، یہ ساحل وہیں پر ہے۔ 70 سال میں ہم نے 1 انچ بھی بلوچستان کے ساحل کا ڈیولپ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہمیں یہ سوچ نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک نمائندہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ جب غیر نمائندہ حکومتیں آئیں گی، حالات کبھی درست نہیں ہوں گے۔ ہماری خرابیاں ہیں، ملک کے سیاسی نظام میں خرابیاں ہیں،
لیکن وہ خرابیاں عوام ہی درست کر سکتے اگر پولنگ اسٹیشن پر ان کی رائے کا احترام کیا جائے. پاکستانی پولیٹیکلی اویئر لوگ ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ پولنگ اسٹیشن پر درست فیصلے کیے ہیں، لیکن ہم نے ان کو مانا نہیں. آپ 3 فیئر الیکشن اس ملک میں کروا دیں، یقین کریں آپ کا نظام چل پڑے گا. یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے. ہم تاریخ کو بھول جاتے ہیں. پاکستان کا پہلا الیکشن پاکستان بننے کے 23 سال بعد ہوا تھا. 47 میں پاکستان بنا، 70 میں پہلا الیکشن ہوا. ہم نے اس کا رزلٹ نہیں مانا، پاکستان ٹوٹ گیا. پہلا آئین 26 سال بعد 73 میں بنا، جس کو ہم نے 26 ترمیمیں کی ہیں. وہ ساری ترامیم پڑھ لیں. خرابیاں ہم نے زیادہ پیدا کی ہیں، بہتری کم کی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کے 73 کے آئین کے تحت جو پہلا الیکشن ہوا اس کے اندر بھی دھاندلی ایک پولیٹیکل لیڈر نے کی، ایک پولیٹیکل جماعت نے کی، اور وہ دھاندلی کی داستان آج تک چل رہی ہے. کبھی کسی کو ہرایا جاتا ہے، کبھی کسی کو جتایا جاتا ہے، کبھی کمزور کیا جاتا ہے، کبھی طاقتور کیا جاتا ہے. اور یہ سب تجربے ناکام ہو گئے. سب تجربے ناکام ہیں. صرف نقصان پاکستان کے عوام نے اٹھایا ہے. پولیٹیکل لیڈر بھی امیر ہو گئے، جماعتوں کو بھی اقتدار مل گیا. آج بھی جماعتیں اقتدار میں ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے معاملات کو درست کر سکیں، کیونکہ غیر نمائندہ حکومتیں بنی. لمبی تاریخ ہے اس کی. اس لیے آج ہمیں ان معاملات کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ حضرات میں ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کو اس میں لیڈرشپ پرووائڈ کرنی پڑے گی. ہم کسی کے حق میں کسی کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حق کی بات کریں، اپنے وسائل کی بات کریں، اپنی ترقی کی بات کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی وہ بار ایسوسی ایشن ہے، جو لائر کمیونٹی ہے کوئٹہ کی، جس نے ایک بہت بڑا وار سہا ہے 2016 میں. معمولی بات نہیں تھی. میرے خیال 54 کاغذ صاحب بلا 55 لوگ شہید ہوئے اس واقعے میں، جو وکلا تھے. اگر مجھے صحیح یاد ہو، اگست 2016 میں 56 وکلا شہید ہوئے. ان کا تعلق کسی ایک برادری سے نہیں تھا. وہ سارے پشتون نہیں تھے، وہ سارے بلوچ نہیں تھے، وہ سارے ہزارہ نہیں تھے، وہ سارے سیٹلر نہیں تھے. ہر برادری کا شخص موجود تھا، ہر قبیلے کا آدمی موجود تھا. اس میں بہت بڑا سبق ہے. کیوں یہ کیا گیا؟ اس کا اثر آپ کے صوبے پر کئی اشرے تک رہے گا. ایک پوری جنریشن کے جو کریم تھی وہ وائپ آؤٹ ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا. یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی. اور پھر میں آخر میں گزارش کروں گا، آپ جو سوال آپ نے پوچھنا آپ پوچھ لیں، کہ ہمیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. میں سب کو کہتا ہوں، میں کہا کسی اور کے پاس کوئی بہتر راستہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں. آج آپ بات نہیں کریں گے. یہ 3 MPO کیا ہوتا ہے؟ ایک پتہ 16 MPO. میں خود 7 سال MPO میں گزارا. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انگریز نے بنایا تھا کہ جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کو اندر کر دوں گا. تو آج بھی جو خلاف بات کرتا ہے ہم اندر کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا ہے پچھلے 70 سال کے اندر؟ کہ ختم کریں ان الٹے سیدھے قوانین کو. بات کرنے کا حق دیں. آج 21ویں صدی میں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، بات کرنے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ملک کیسے آگے چلیں گے؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں مارنگ بلوچ کو نہیں جانتا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس کو بات کرنے کا حق ہونا چاہیے. اگر وہ ملک کے خلاف بات کرتی ہے، آپ بے شک کوئی عمل کرتی ہے، بے شک اس کو پکڑیں. لیکن کچھ اس صوبے کی روایات بھی ہیں. خواتین پر یہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں کیے جاتے، کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں. تو آپ آزادی دیں. آزادی سے معاملات کا حل نکلے گا. کبھی بھی معاملات کو دبانے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہم سب، ہمارا تجربہ ہے، ہمارے ملک کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے.
میں صرف گزارش یہ کروں گا کہ یہ لیڈرشپ آپ لوگوں نے پرووائڈ کرنی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر فریگمنٹڈ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. انہوں نے کچھ اصولوں پر سودے کر لیے، مفاد حاصل کر دیا، اقتدار میں آ گئے. لیکن اقتدار میں نہ آج یہ شاید دنیا کا واحد ملک ہے کہ اقتدار میں نہ عزت ہے نہ ملک کو کچھ دے سکتے. یہ ہمارے ملک کی بدنصیبی ہے کہ آج جو لوگ اقتدار میں ہیں اس ملک کے عوام کا کوئی اعتماد ان کے اوپر نہیں ہے.